بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہمارا مضمون گزشتہ جمعے سے بالکل متصل۔ ہم نے سنا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تین ادوار، ایک نبوت سے پہلے والا، نبوت کے بعد مکہ والا، اور نبوت کے بعد مدینہ المنورہ کی ہجرت کے بعد مدینہ والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو 40 سال کے بعد پایا۔ ویسے اللہ رب العزت نے انبیاء کو نبوت سے پہلے والی زندگی بھی بہترین عطا کی، ہر نبی کو۔ بعض نبی پیدائشی نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتی ہی نبوت۔ بعض انبیاء کو کچھ دیر کے بعد نبوت ملی، بعض انبیاء کو آخری عمر میں نبوت ملی، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر نبوت تک اور نبوت کے بعد بھی قابل عمل نمونہ۔ جیسے ہم عام لوگ کہتے رہتے نا کہ فلاں کی زندگی بدل گئی، پہلے ایسا تھا اب ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اسی لیے بچپن سے اللہ رب العزت نے محفوظ اور معصوم رکھا۔ ان سے جو بھی خطائیں بھی وہ امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ رب کریم نے ان کو معصوم رکھا، محفوظ رکھا عن الخطا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی بن کر آئے، ان کے زندگی کے 3 دور گزرے، اور اس میں مکی زندگی کا نبوت والا جو دور تھا، نبوت کے اعلان کے بعد والا، اور وہ سب سے پہلے 5 سال وہ بڑے آزمائش والے تھے۔ 5 سال ابتدائی بہت آزمائش۔ آپ لوگوں نے گزشتہ ہفتے سنی سعد بن ابی وقاص کے پہلے صحابی ہے، سب سے پہلے صحابی جنہوں نے علل اعلان اپنے گھر سے باہر نماز پڑھی، اور ان کو جنہوں نے بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا، تانے کسے، طنز کیا، تنقیدیں کی، یہاں تک کہ انہیں برا بھلا کہا گیا۔ تو آخر یہ صحابی تو تھے پر نوجوان تھے، اور تیر انداز تھے، اچھی تیر چلاتے تھے، ان سے آ نہیں گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کر ایک قریش کے سر پر دے مارا اور خون بہ گیا۔ یہ پہلا خون تھا گرنے والا دشمن کا، اور اسلام کے خاطر مارے جانے والا، اسلام کی دشمنی والا، جو سعد بن ابی وقاص نے کیا تھا مکہ المکرمہ میں۔ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ ستا رہے تھے، تانے دے رہے تھے، اس کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ابو جہل پیچھے سے آتا ہے، سر میں وار کرتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، اور ابو جہل سے اللہ کے نبی کہتے ہیں، بھلا بتائیے ہم نے کبھی آپ کو برا بھلا کہا ہے؟ کسی آدمی کو برا بھلا کہا ہے؟ چوری کی ہے، خیانت کی ہے؟ ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں، اللہ ایک ہے، عبادت کرو اس کی، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ ایک باندھی تھی وہاں پر، اس نے یہ منظر دیکھا تھا، اور دوڑتی ہوئی مکہ کی طرف آ رہی تھی، کعبۃ اللہ کی طرف۔ راستے میں حمزہ ملے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حمزہ۔ ان سے اس باندھی نے کہا کہ میں وہاں بولنا چاہتی تھی، لیکن میں لونڈی، میرے پر غلامی کا جو بوجھ ہے، اب میں کیا بول سکتی تھی؟ لیکن ایک ایسے شخص کو جو نیک ہے، کبھی بولتا نہیں ہے، اس کی نیچے کی نظر کبھی اوپر نہیں ہوتی، اس کو اتنا ستایا جانا۔ حمزہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنا سنا تھا، جذباتی ہو گئے، اور کہاں وہ گیا کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا کہ وہ دار الندوہ کی طرف، اس طرف گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے، اس طرف آئے، اور انہوں نے یہ دوسرا وار تھا اسلام کا جو دشمنوں کے سر پر گرا۔ ابو جہل کے سر پر تیر ماری تھی، اور اس کے سر سے خون نکل پڑا تھا، یہاں تک کہ عقبہ ابن ابی معیط اور دیگر ابو جہل کی طرف سے لوگ، اور قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے حمزہ کی طرف سے لوگ جھگڑنے پر اور جنگ کی طرف اتر آئے۔ تو ابو جہل نے کہا اس کو جنگ کی طرف مت لی جائیے، یقیناً آج میں نے حمزہ کے بھانجے کو بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ مارا، اور بہت زیادہ گالی دی ہے۔
اب جنگ والا ماحول مت بنائیے، میں نے کیا ہوں اور حمزہ نے مجھے مارا ہے۔ واپس آئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہہ رہے تھے کہ بھتیجے سن لیجئے، میں نے حمزہ ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ ابو جہل کے پاس گیا اور وہاں کہا ہوں کہ میرے بھتیجے کو یتیم اور تنہا مت سمجھنا، اگر اس کے بال کو بھی تکلیف ہوگی تو میں تمہیں اتنا ماروں گا تم شاید اپنی جان کو بچا نہ پاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے چچا آپ میری خاطر یہ بدلہ نہ لیتے تو بہتر ہوتا، آپ بدلہ مت لیجیے میرے لیے، آپ صرف کلمہ پڑھیے، میرے لیے یہ خوشی ہے، آپ کلمہ پڑھیے۔ کہتے یہ حمزہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ جذبات میں حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے مطمئن نہیں تھے، اور جذبات میں کلمہ پڑھ لیا تھا، دل سے مطمئن نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، باتیں کی، اپنے شکوک اور شبہات کو ختم کیا، اور 3 دن کے بعد اعلان کر دیا کہ حمزہ ایمان لایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا مکی زندگی میں، 13 سالہ زندگی میں کتنے ظلم ڈھائے گئے، آپ دیکھیے مکہ کی زندگی میں۔ عجیب داستان ہے یہ واقعہ سن کر۔ دوستی کا فرض نبھاتے جس شخص نے اپنی ساری زندگی گزاری، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں، مجھے مکہ میں نہیں رہنا۔ یہاں کے لوگ اتنے عجیب، اتنے گندے فطرت تھے اس طریقے کے، میں اس مکہ میں نہیں رہوں گا۔ اعلان کر دیا کہ میں صبح مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سنا گیا تو مکہ کے چند لوگ ابوبکر صدیق کے پاس آئے، ابو جندل کا بھی نام آتا ہے اس میں، آئے اور کہا ابوبکر ہم تم کو مکہ سے جانے نہیں دیں گے، نہیں میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں، مجھے نہیں رہنا مکہ میں۔ کہا آپ مالدار ہو، اچھے تاجر ہو، اور آپ جیسے نیک لوگ اگر سوسائٹی سے نکل جائیں گے تو اس سوسائٹی میں نیکیاں اور اچھائیاں بچیں گی نہیں، آپ جیسے شخص کو ہم کھوئیں گے نہیں، جانے نہیں دیں گے۔ پتا چلا سوسائٹی میں اچھے لوگوں کا رہنا نعمت ہے۔ وقت کے غیر ایمان والے حضرت ابوبکر صدیق کو بتا رہے کہ تم تو سوسائٹی میں چاہیے، آپ کا رہنا بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں، آپ نہیں جا سکتے، ہم آپ کو جانے نہیں، میں امان دیتا ہوں آپ کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میری جان کے لیے امان کی کوئی ضرورت نہیں، آج اس سرزمین پر سب سے پہلے نبی کا خون بہا ہے، ابو جہل نے برچھا مار کر جو نبی کا خون گرایا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، میں اس مکہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے امان لکھ کر دو کہ کوئی نبی کا خون نہیں بہا ہے تو میں یہاں رہتا ہوں، ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے سنگین حالات تھے، آپ نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، باہر تلاوت نہیں کر سکتے تھے، سب چھپ کر کرنا۔ 4 سالہ زندگی میں علل اعلان کبھی تبلیغ نہیں کی ہے اللہ کے نبی، چھپ کر ساری چیزیں چھپ کر کر رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ہے، آیت اتری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتقتلون رجلا، آپ ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ایقول ربی اللہ، کہ وہ صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ اللہ رب ہے، بس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی وجہ سے آپ اس کے قتل پہ نکل آئے ہو۔ اب جیسے ہی حمزہ نے اسلام قبول کر لیا نا، مکہ المکرمہ میں فضا بدل گئی، اب جان کے اوپر آ گئے کہ جان لینا پڑی، یا تو اس شخص کو مکہ سے باہر نکلنا پڑے۔ قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، سب نے مل کر مشورہ کیا کہ یا تو ان کو مار دو، یا تو ان کو مکہ سے نکال دو، یا تو ان کو قید کر دو۔ آپ کو معلوم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 6 اور 7ویں سال میں ایک گھاٹی کے اندر 2 سال کے لیے بند کر دیا گیا، کھانا پینا سب، پتے پانی، سوکھی روٹی کے کبھی ٹکڑے میسر آتے تھے، یہی کھانا، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے بھی ملنا نہیں، بات نہیں کر سکتے تھے، آپس میں خود بات نہیں کر سکتے تھے، آپس میں خود بات نہیں کر سکتے تھے۔
पढ़िए सीरत आप। लोगों ने लॉकडाउन देखा, मैं आपको कहता हूँ शब अबी तालिब पढ़िए, लॉकडाउन की पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। और ये तो उस वक्त भी हुआ था, सारा कट मामला, न कोई तिजारत, न कोई लेन देन, न कोई बात। अरे बल्कि लॉकडाउन में एक दूसरे से फोन पर बात करने की इजाजत होती थी, वहां बात भी नहीं करने की है। हालात बहुत खराब। एक घाटी में सबको जमा कर दिया गया और अलग 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 सबको रखा गया और ये आपस में कुछ भी नहीं कर सकते, यहां से हिल उस जगह से बाहर भी निकल सकते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल 2 साल तक शब अबी तालिब में रहे। आप सीरत अपने बच्चों को समझाओ ना कि मुस्तकबिल में हर चीज आएंगी, आपको रहना कैसा है, रहने का तरीका क्या है, वतनी भाइयों के साथ कैसा रहना है, आपका मामला कैसे हो उनके साथ, आप निकलेंगे रहोगे तो कैसे रहोगे, आपका बोलना, आपका हर मामला अल्लाह के पास कैसा हो, लोगों के पास कैसा हो। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा था कि तुम उनके माबूदों को बुरा भला मत कहो जिनको वो लोग मानते हैं। अगर तुमने उनके माबूदों को बुरा भला कहा तो जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे और वो सच और हक माबूद को गाली देंगे। लिहाजा तुम ऐसा मत करना। मैं अक्सर कहते रहता हूँ, मेरे जितने गैर ईमान वाले दोस्त हैं मैं उनसे कहते रहता हूँ, तुमको क्या लगता है हमारे नौजवानों को बोलने नहीं आता, लिखने नहीं आता है, टाइप करने नहीं आता है? हमारे कुरान ने, हमारे नबी ने अगर मना नहीं किया होता ना तो तुम्हारी मजाक उड़ा के रख देते। लेकिन हम अपने समाज को समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे कुरान में, हमारे नबी के तरीके में गैरुल्लाह के माबूदों को बुरा भला कहना गुनाह है, गलत है, नहीं कहना चाहिए। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम, कुरान मजीद इसकी गवाही देता है कि मत कहो, उनकी मजाक मत उड़ाओ, आप हक बात पेश करो, मजाक मत उड़ाओ, हक बात पेश करो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा वाली जिंदगी में जो अदवार गुजारे, आप हैरान रह जाओ। शब अबी तालिब, अबू तालिब साथ में ईमान लाया था क्या? अरे बोलो, नहीं ईमान लाया था, लेकिन किसके साथ है? शब अबी तालिब में बोली, ये कैद में पढ़िए पूरी सीरत, बुखारी मुस्लिम पढ़िए, आप हर जगह पढ़िए। अबू तालिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े, ईमान नहीं लाया लेकिन साथ खड़े। अब मैं सीरत पढ़ रहा था ना, तो उस मोहब्बतों के तकाज़ों को कैसे पूरा किया जाए। आपके पास ईमान है लेकिन आपके अखलाक बदतरीन है, कहाँ का ईमान है आपका? और एक गैर ईमान वाला है, अखलाक जबरदस्त है, ऊंचा है, सिर्फ ईमान की कमी की वजह से महरूम है, बाकी ऊंचा है। अबू तालिब देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, अबू तालिब ने एक भी रात, क्या अजीब मोहब्बत थी ना, काश ईमान लेकर आते, अजीब मोहब्बत थी। एक भी रात में शब अबी तालिब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बिस्तर पर सोने नहीं दिया। एक जगह पर एक मरतबा रहा नहीं गया तो चचा से कहा कि चचा आप इतनी फिक्र क्यों करते हो, मैं अपनी जगह सो जाऊंगा, आप आराम कर लीजिए, मैं सोऊंगा, मैं रात में उठता हूँ, अल्लाह के पास मांगता हूँ, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं हिफाजत कर लूँगा अपनी। अबू तालिब ने भतीजे के कान में कहा कि बेटा अगर मेरे बच्चे मर जाए तो मुझे गम नहीं है, लेकिन तेरी हिफाजत होनी चाहिए। मैंने दुश्मनों की तरफ से अंदर कैद में आते आते सुना हूँ कि इनको कैद में सोते हुए मारेंगे, लिहाजा तेरा बिस्तर रोज़ रात में बदल कर मैं इसलिए रख देता हूँ ताकि दुश्मन तेरी एक ही सोने वाली जगह का पता लगा कर कहीं तुझे कत्ल न कर। कितने जज्बाती मोहब्बत का मोल नहीं होता। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अबू तालिब के सिराने खड़े रहकर कहा था, चाचा एक बार जाहिर की जबान से कलमा पढ़ दो, बस एक बार। कहते इतना नबी ने आजिजी करके मौत और सकरात के वक्त किसी के कान के पास कलमा नहीं पड़ा था जितना अबू तालिब के पास पड़ा था। वजह सिर्फ एक थी, एहसानात इतने थे कि नबी की तमन्ना हो गई थी कि ये ईमान लाए, बस एक बार ईमान। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब में 2 साल रहे। और कैसे रहे? एक साहबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में बैठे और वो कहते हैं कि 3 दिन मेरे ऊपर ऐसे बीते हैं कि मैंने पानी और पत्ते के अलावा कुछ नहीं खाया है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور کہا تجھے پتہ ہے مجھے یاد بھی نہیں میرے اوپر کتنے دن گزرے ہیں کہ میں نے چاول اور گوشت کا لطف نہیں اٹھایا. آپس میں تذکرے دیکھو کس بات کے کرتے ہیں، اپنی تکلیفوں کے، لیکن کسی کے ایک بھی زبان پر شکوہ نہیں ہے. کہا دین کے لیے قربانیاں قبول ہے، دین کے لیے قربانیاں قبول. حضرت حمزہ ایمان لائے نا، تو جیسے ہی ایمان لائے مکہ میں ایک بوال ہو گیا اور پھر یہ طے کرنا پڑا کہ اب تو نبی کو قتل کر دیں گے. یہی راستہ ہمارے پاس بچا ہے کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو ہمارے شہر سے نکال دو. قید کرا، 2 سال کے بعد قید ختم ہو گئی. شیب ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چند لوگ اٹھ کر آ گئے اور کیا کہنے لگے کہ اس طریقے کا ظلم بہتر نہیں ہے، اس طریقے کا ظلم اچھا نہیں ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے شیب ابی طالب سے. یاد رکھنا ایمان اور غیر ایمان دونوں الگ الگ چیزیں، لیکن ہر سوسائٹی میں اچھے فطرت کے لوگ آپ کو ملیں گے، ضرور ملیں گے، چاہے ایمان نہ ہو، لیکن سوسائٹی میں اچھی فطرت کے رہے. 6 نام آتے، 6 نام، 6 لوگوں نے مکہ میں مہم چلائی کہ یہ قید چھوڑ دی جائے گی، یہاں نہیں قید رکھنے دی جائے. وجہ یہ کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہے، کھائے پیے سب کچھ کرے، اور یہ لوگ بلا وجہ اس طریقے کی قید کی زندگی گزارے. کیا بات ہے کہ آج بھی فلوریڈا کے اندر، پورے سمندر کے اندر، فلسطین میں پہنچانے والے جہازوں کے اندر اکثریت غیر ایمان والوں کی تھی. وہ شیب ابی طالب کو یاد دلا رہے تھے کہ وہ 6 لوگ جن کے پاس ایمان تو نہیں تھا لیکن انسانیت کی مایا تھی زندہ، تو وہ اٹھ آئے تھے اور کہے تھے کہ یہ قید بند کر دی جائیں گی، اسے ختم کر دینا چاہیے. آج بھی چند لوگ اٹھے، چند نوجوان سمندر میں جہاز ڈالا، اڑنے والے، جلدی پہنچنے والے ہوائی جہاز سے اجازت نہیں ملی تو دنوں تک سمندر کے تہ اور موجوں کے ساتھ رہے، لیکن طے کر دیا کہ دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم وہاں مدد پہنچائیں گے، اور یہ انسانیت کی مدد ہے. اس لیے یاد رکھنا، علل اعلان اور بوالی طور پر ہونے والی دشمنی سے کبھی خوف مت کھانا. کسی بھی سوسائٹی میں جا کر چیک کرنا کہ وہاں نرم دل، اچھے لوگ جو ہم سے محبت کر لے یا ہمیں اچھا سمجھ لے یا ہمارے اخلاق سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، پکڑو ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، ان کا ساتھ دیا، ابو طالب کا ساتھ دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو ساتھ میں لیا جو بھلے ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ جذبات سے انسانیت کے اندر زندہ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب سے نکالا گیا. ادھر حمزہ ایمان لائے، انہوں نے طے کر لیا کہ محمد کو قتل کرنے کا. اور بولو نا، ایمان والے کے بچے کو اگر یہ سیرت معلوم نہیں تو کچھ نہیں معلوم. افسوس ہونا چاہیے. پھر نہیں معلوم آپ کو، ایک ہی شخص اٹھا اور جس نے کہا کہ میں محمد کو قتل کروں گا، اس کو پہنچا دوں گا اس کی جگہ پہ. طے کر لیا. ابو جہل سے کہا، سگا ماموں ٹینشن میں، کل کے کل کام ختم، میں اس کام کو پورا کروں گا. اعلان ہو گیا، پورے مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ روز جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس کو ختم کر دینے والا ہے. تلوار ہاتھ میں لی اور نکل کر چلے گئے. نعیم بن عبداللہ راستے میں ملے. کہا عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا محمد کو قتل کرنے جاؤ. نعیم نے صرف ایک ہی بات کہی کہ ایک کام کرو، میں نے ایسا سنا ہوں کہ یہ جو ایمان ہے یہ آپ کے گھر میں بھی پہنچ گیا ہے. تمہاری جو ہمشیرہ ہے، بہن ہے فاطمہ بنت خطاب، وہ ایمان لائی ہے. اب ذرا چیک کرو. سعید بھی ایمان لائی، سعید بن زید. ہم خطبے میں کبھی کبھی نام سنتے ہیں نا، عمر وغیرہ، اور بعد میں ہم لوگ کہتے ہیں عشر مبشرہ. تو اس عشر مبشرہ میں جو سعید ہے وہ یہی سعید ہے. کہاں وہ بھی ایمان لائے. ہاں، پریشان ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، اپنے بہن کے گھر کی طرف رخ کر دیا اور اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. خباب بن ارت ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا بس کچھ نہیں پڑھ رہے. کہتے سعید کو مارا، بہت مارا، اور سینے پہ بیٹھ گئے. ان کے بیوی تھی فاطمہ، جذباتی ہو گئی اور کبھی زندگی میں بھائی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی تھی. بازو کو پکڑ لیا اور کہا کیوں ظلم کرتے ہو میرے شوہر پر؟ پیچھے مڑ کے ایک تھپڑ لگا دیا بہن کے.
جیسے ہی بہن کے تھپڑ لگا دیا، بہن نے جذباتی ہو کر کہا عمر دونوں کو قتل کر دو، لیکن جو چیز گھر میں آئی ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کہا کیا آئی ہے؟ ایمان آیا ہے، وہیں پر ہم ایمان لے آئے، آپ کو جو کرنا ہے کریے۔ خباب بن ارت باہر نکل گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ جو تھا ٹھنڈا ہونا شروع ہوا۔ جس بہن سے بے پناہ پیار کرتے تھے، وہ بہن کے ہونٹ سے نکلنے والا خون کا ایک قطرہ جذباتی کر گئے بھائی کو، اور کہنے لگے بہن کیا ہوا ہے، کیوں تم اتنی میرے سامنے کبھی اف بھی نہیں کرتی تھی، اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ کہاں ہم ایمان لائے محمد پر، یہ قرآن پڑھ رہے، قرآن سیکھ رہے۔ کہنے لگے کہ مجھے بھی بتاؤ نا یہ کیسے کیا پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے۔ کہا نہیں، تم وضو کرو اور غسل کرو، پاک ہو جاؤ، یہ بہت پاک ہے۔ کہتے بہن نے بھائی کو غسل کے لیے بھیج دیا، اور یہاں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی کہ اللہ گواہ رہنا، بھائی کی ظاہری ناپاکی کے لیے اس کو غسل خانے میں بھیج دیا، اس کے اندر کی ناپاکی کو تو دور کر لینا۔ وہ دعا بہن کی قبول ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کر کہہ رہے تھے کہ بہن یہ پڑھو۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، 5 آیتیں صرف پڑھی تھی۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ بہن سے کہا مجھے جلدی لے کر چلو نبی کے پاس۔ خباب بن ارت کہتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ کہا اللہ اکبر کیوں کہا ہے؟ کہا میں نے اپنے کانوں سے رات میں سنا ہے، دار ارقم میں نے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے ان هذا الرجلین ایمان، عمرو بن ہشام و عمر بن خطاب، اللہ 2 لوگوں میں سے کسی ایک کو ایمان دے، پھر تو ایمان بولے گا، بات کرے گا، طاقت آئیں گی 2 میں سے، یا تو ابو جہل یا تو عمر بن خطاب، 2 میں سے کسی ایک کو ایمان دے۔ میں نے دعا کرتے ہوئے نبی کو سنا ہوں، مجھے لگتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خباب بن ارت ساتھ لے کر حضرت عمر بن خطاب کو چلے گئے۔ دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور حمزہ نے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا خوف کی بات نہیں ہے، یا تو اسی کی تلوار سے اسے ماریں گے، یا اگر وہ امن سے آیا ہوگا تو اسے قبول کریں گے۔ عمر بن خطاب کے آنے کے طریقے کو دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ الگ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سیرت کی تمام کتابیں، حدیث کی تمام کتابیں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، تمام صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت پہلی بار اتنی زور سے صحابہ نے تکبیر کہی تھی اللہ اکبر کہ مکہ کے اندر کعبۃ اللہ میں اس تکبیر کو سنا گیا، سب لوگوں نے سنا تھا۔ خوش ہو کر عمر بن خطاب ایمان لا چکے تھے، اور یہ ایمان کہاں سے آیا تھا؟ گھر سے آیا تھا۔ یہ ایمان کہاں سے آیا تھا؟ بہن کے قرآن مجید پڑھنے سے آیا تھا۔ یہ ایمان کہاں سے آیا تھا؟ گھر کی تربیت سے آیا تھا۔ یہ ایمان کہاں پر ملا تھا؟ اللہ رب العزت نے کلام مجید کی تلاوت کے ذریعے سے نوازا تھا۔ آج ہمارے گھر ان تلاوت کریم کی آواز کے لیے ترس رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ آپ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت آباد کرو، دیکھو نا بھائیوں کی قسمت بدل جائے، بہنوں کی تلاوت بھائیوں کی قسمت کی بدل دیتی ہے۔ لہٰذا آپ کو گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا وہ ایمان جو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ عمر ایمان لائے تو بات ختم ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت مارا راستے میں۔ سیرت کی کتابیں میں آپ کو کتنی کھول کے دکھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے تنہا 17 لوگوں کا مقابلہ کیا۔ کمال کا انسان تھا، قد و قامت میں بڑا، بازو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عثمان غنی کہتے واحد شخص تھا جس کی بازو اوپر ابڑی ہوئی تھی۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے، انسولنس کیا لیتے، وہ ورزش کرتے، تب جا کر ایسا آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مذاق میں بھی عمر کے ہاتھ گھمایا کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے قدرت نے کیا دیا ہے تجھے، تیرے بازوؤں میں رکھا کیا ہے؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی کہتے تھے شیطان بھی بھاگتا ہے، انسان کی تو بات ہی الگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور 17 لوگوں کو راستے میں بیک وقت مارا، اور کعبۃ اللہ میں آ کر کہنے لگے اب محمد اور اس کے ساتھی چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ پھر حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے، اور اس ہجرت میں 100 لوگ تھے، 82 مرد تھے، 20 عورتیں تھیں۔ حضرت عمر کو ہجرت کرنے کی باری آئی تھی تو جذباتی کیا الفاظ کہتے اور کس طرح نبی کو کہا تھا حق والی بات، اور جو باتیں کہی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب اسلام کی چھایا پر چھائی کو کوئی دنیا میں روک نہیں پائے گا۔ اللہ نے مجھے وہ ہیرا دیا ہے
اس لیے جو دین کے ذمہ دار ہوتے، خادمین ہوتے، جو اللہ رب العزت ذمہ داریاں مسجد کی ہو، مسجد کی باہر کی قوم کی سر پر ڈالتا ہے، وہ اگر حضرت عمر کی سیرت پڑھے بغیر ذمہ دار ہوتا ہے تو ناکام ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو پڑھنا چاہیے کہ حضرت عمر نے کس طرح حکومت کی، کس طرح دنیا میں چلے، کس طرح مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو اونچا رکھا۔ آپ کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، سیرت اپنے گھروں میں زندہ رکھیے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے خاطر آنے والی تمام تکلیفیں برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔